الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قابل احترام ذی وقار صدر محترم علی جناب مولانا حافظ عثمان صاحب دامت برکاتہم، مہمانان عظام، معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بے شک الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان معصوموں کی ہمت افزائی کے لیے کہ جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی کوششوں سے اپنی صلاحیت کا اظہار کیے. یقیناً قابل مبارکباد ہیں، اور اس مدرسے کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ جو بھی جڑے ہیں اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی کوشش ہے، بہت بڑی محنت ہے، کاوش ہے کہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اس زمین میں چن لیتا ہے دین کے کام انجام دینے کے لیے. اور جو آدمی کسی بھی لحاظ سے دین کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے فراہم کر دیتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے. محترم المقام معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں بہت ساری نعمتیں ملی ہیں ان میں سے نعمت اولاد بھی ہے. یہ اولاد ہمارے لیے زینت ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے کہا کہ دولت بھی، اولاد بھی دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. اور یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اولاد کی شکل میں، صحیح معنی میں ان لوگوں سے پوچھو جو اولاد سے محروم ہیں. جب اولاد ملی ہے تو گویا کہ ہمارے پاس امانت ہے. امانت اس معنی میں کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھائیں، انہیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھائے، تبھی چل کر یہ اولاد آپ کے حق میں نعمت بن سکتی ہیں. اگر آپ نے ان بچوں کی تربیت نہیں کی، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں دی، یاد رکھو یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، عذاب ہے. یہ بچے تمہارے لیے آزمائش بنیں گے. اللہ نے کہا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری دولت بھی اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھو ان اولاد کی تربیت کرنا والدین کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. آج کے اس فتنے کے دور میں کوئی محلے والے پوچھ کر دیکھنے والے نہیں آپ کے بچوں کے بارے میں، کوئی گاؤں گلی والے فکر کرنے والے نہیں. فکر کرنی ہے تو آپ کو کرنی ہے، بچوں کو صحیح تربیت دینی ہے تو آپ کو دینی ہے. ہمارے معاشرے میں، ہماری بستی میں تربیت کے لیے راستے ہی تو یاد رکھو کہ والدین، اور دوسرا ہے ایسے مکاتب اور مدارس، بچوں کے لیے رہنما کرنے والے ہی، سیدھے راستے دکھانے والے ہی، بگڑی ہوئی نسل کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے. میرے بھائیوں، معاشرے میں ایسے مکاتب کی سخت ضرورت ہے، ایسے مدارس کی سخت ضرورت ہے. جو مدارس، جو مکاتب جس کے نگران، جس کے رہنما وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی اصلاح ہو جائے، بگڑے ہوئے بچے جن کی اصلاح ہو جائے، یہی فکر ہوا کرتی ہے. اگر ہم بچوں کی نئی نسل کی تربیت نہیں کریں گے تو یاد رکھو کہ مستقبل میں افسوس کرنا ہمارے لیے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم فیوچر میں ایک کامیاب والدین تیار نہیں کر رہے ہیں.
اسی لیے کسی نے کہا کہ افسوس اس بات پر نہیں کہ بچے بگڑ گئے، افسوس اس بات پر ہے کہ مستقبل میں کامیاب والدین نہیں۔ یہ بچے اگر صحیح تربیت پائیں گے، دین کی تعلیم، عقیدے کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سیکھیں گے، یقیناً مستقبل میں کامیاب والدین بنیں گے۔ جب کامیاب والدین بنیں گے تو وہ کامیاب اولاد معاشرے کے لیے عطا کریں گے۔ تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ ان معصوموں کی تربیت ان مکاتب کے ذریعے، سبحان اللہ، یہ بہترین پلیٹ فارم، یہ بہترین ذرائع ہیں۔ محلے والوں کو، خاص کر کے اس کے اطراف رہنے والوں کو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ خاص کر کے بستی کے کنارے میں یہ محلہ موجود ہے، جہاں پر ہم نے سنا کہ بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری بد اخلاقیاں ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ جزائے خیر دے اس مدرسے کے ذمہ دار کو، اس سے جڑے ہوئے سب لوگوں کو، جو بھی کوشش کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی کوشش، یقیناً ایسے معاشرے میں خدمت انجام دینا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ رب سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول فرمائے گا۔ رب سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معصوموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فیوچر میں دین کی خدمات لیتا رہے گا، کوئی بعید نہیں ہے۔ جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ اس عمر میں آپ ان کے دلوں میں عقیدے کی باتیں بٹھاتے ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، سیرت النبی کیا ہے، صحابہ کے واقعات، دعائیں، یہ کتنی ضروری بات ہے۔ عمریں گزر رہی ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بہت کچھ ڈگری حاصل کر چکے ہیں لیکن قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ بچہ آ کے جنازے کی دعا سے سناتا رہا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں لیکن بس نام کو اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن دعا پڑھنا نہیں آتا، جنازے کی دعا نہیں معلوم، نماز جنازے کا طریقہ نہیں معلوم۔ کتنے افسوس کی بات یہ ہے۔ اگر اس عمر میں ہم سکھاتے ہیں ان مکاتب کے ذریعے تو مستقبل میں فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ جو معصوم کے بچوں کی جو عمریں ہیں، سیکھنے کی عمریں ہیں، اس عمر میں جتنی چیزیں ان کے دلوں میں بٹھائیں گے یقیناً وہ چیزیں مستقبل میں کام آنے والی ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، یہاں پر جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کہ ان لوگوں کو وہی زیادہ چیزیں یاد ہیں جو انہوں نے بچپن میں مکتب میں سیکھا تھا، جنہوں نے ایل کے جی یو کے جی کے عمر میں فرسٹ اسٹینڈرڈ میں جب وہ پڑھتے تھے، مسجد کے ذریعے سے، اسکول میں جو بھی دینی تعلیم دیے ہو، مکتب کے ذریعے جتنی دعائیں سکھائیں، الحمدللہ آج بھی وہ دعائیں یاد ہیں ان لوگوں کو، آج بھی وہ اخلاق کی باتیں یاد ہیں ان لوگوں کو۔ تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اس معاشرے میں، اس ماحول میں مکاتب کا قائم کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ جب اطراف اکناف میں ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہیاں ہی، جہالت تھی، الحمدللہ اس مکاتب کے ذریعے سے، ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بہت سی گمراہیاں ختم ہوئی، جہالت ختم ہوئی۔ جن بچوں کی زبان میں گالیاں تھیں، ماشاءاللہ آج ان بچوں کی زبان میں دعائیں، کلمات تھیں۔ یہ کتنی بڑی کوشش ہے، یہ کتنی بڑی محنت ہے۔ اس ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ بہت بہت ضروری ہے۔ آج کتنے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں جو بچے والدین کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کتنے ایسے بچے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ یاد رکھو، خصوصاً ہماری اس بستی میں نوجوانوں کی تربیت بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ حفاظت کرنا، بڑی تعداد میں میجارٹی نوجوانوں کی بگڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہم دور دراز میں نوجوانوں میں سنتے تھے، آج ہماری بستی میں، معاشرے میں، محلے میں کس قدر جو نا یہ برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ راتوں کٹتی ہوئی ہوٹلوں میں، سڑکوں میں نوجوانوں کی، رہے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا۔ اکبر الہ آبادی نے کیا یہ خوب کہا نوجوانوں کی بگڑی حالت کو دیکھ کر، کہا رہے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر۔ پوری زندگی، پوری عمریں گمراہی میں، بد اخلاقی میں، فساد میں، جھگڑے میں، بے حیائی کے کام میں یہ نوجوانوں کی میجارٹی عمریں گزر رہی ہیں، لیکن بولنے والا کوئی نہیں، انہیں نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔
माँ बाप भी नहीं बताते, अगर बताते भी हैं तो बच्चे, ये नौजवान नस्ल वालिदैन को गालियाँ बकते हैं। जब ऐसा माहौल है, जब ऐसे नस्लें बिगड़ चुकी हैं, तो ज़रूरी है कि ऐसे मकातिब कायम किए जाएँ, ऐसे मकातिब की हिम्मत अफजाई की जाए, उनके हौसला बढ़ाया जाए। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुना कि यहाँ से कुरान मजीद की तालीम हो रही है। सबसे बेहतरीन तालीम अगर दुनिया में तो कुरान की तालीम है। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमह, तुम्हें बेहतर वो हैं जो कुरान सीख के दूसरों को सिखाए। इस मकतब से दुआएं सिखाई जा रही हैं, सोने के आदाब, खाने के आदाब, पीने के आदाब, अच्छे अखलाक, सीरतुन नबी। आज अफसोस ये है कि हम नबी के नाम लेते ही दावा करते हैं, लेकिन नबी की ज़िंदगी नहीं मालूम। नबी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, नबी के अखलाक कैसे थे, नबी के जीने का तरीक़ा सलीक़ा कैसा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन हमें मालूम नहीं है। माशाअल्लाह अगर हम इस मकतब के ज़रिए से जहाँ भी मकतब है या ऐसे माहौल में जो ऐसे मकातिब हैं, ऐसी दीन की बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम बताएंगे बच्चों को, इंशाअल्लाह उम्मीद है ऐसे बच्चों से ये मुस्तक़बिल के लिए बहुत कीमती हीरे हैं, फ्यूचर के लिए बहुत कीमती जवाहरात हैं। ये असरात इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में बिल्कुल नज़र आएंगे। और ये भी खुशी की बात है, यहाँ से ख़वातीन की भी तालीम बालिगान की भी ख़ास तवज्जो दी जा रही है। बाकायदा यहाँ पर माशाअल्लाह से बच्चियों की तरबियत की जा रही है, उन्हें दीन की तालीम दी जा रही है। तो कल तक, चंद महीनों तक जो बच्चियाँ ऐसे ही जो ना दीन से दूर थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के ज़रिए से माशाअल्लाह हमने सुना कि बच्चियाँ माशाअल्लाह हिजाब की पाबंदी कर रही हैं, उन्हें बहुत कुछ दीन की तालीम मालूम हुई, अहकामात मालूम हुए, मसाइल मालूम हुए। एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मुआशरे में कैसे जीना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मकातिब से सिखाई जाती हैं। तो मेरे भाइयों बताना ये है कि ऐसे मकातिब की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, जितना हो सके इसके लिए ताउन करें, आपसे जितना हो सके इसके लिए हाथ बढ़ाएं, हौसला दें, हिम्मत अफजाई करें, ये बहुत बड़ी बात है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह कहता है कि नेकी के काम में हमें ताउन करना चाहिए, एक दूसरे का साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि जो कोशिशें हो रही हैं माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात हो रही है, बहुत खुशी की बात है। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला इन मकतब के ज़िम्मेदार को, इन मदरसे के ज़िम्मेदार को अल्लाह ताला अजर अजीम से नवाजे। जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए, अल्लाह ताला उन सारी कोशिश कबूल फरमाए। और दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला इन बच्चों के मुस्तक़बिल को संवार दे, अल्लाह ताला इन बच्चों के ज़बान में जो कुछ अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाए। इन बच्चों के वालिदैन को भी अल्लाह ताला शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके असातिज़ा को जहाँ यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, रात दिन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। और ये भी सुनकर बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह इस मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की तालीम भी दी जा रही है, अंग्रेज़ी हो, तमिल हो या हिसाबात हो, सारी चीज़ें माशाअल्लाह यहाँ पर माशाअल्लाह बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, बल्कि अलग अलग सेक्शन से सिखाते हैं, सबाही, मसाई, इस तरह 4 सेक्शन में ना माशाअल्लाह तालीम दी जा रही है। ये बहुत खुशी की बात है। दुनिया भी चाहिए, दीन भी चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह हमें तो दुनिया में लाई दे, आखिरत में लाई दे, और हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले। ये अल्लाह ताला हमको हुक्म देता है। और ये भी कोशिश है कि माशाअल्लाह यहाँ से जना उस स्कूल की भी तालीम को आगे बढ़ाएं, दीन भी दुनिया भी दोनों लेकर जाएंगे, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल रोशन होगी और हमारे बस्ती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों को काबिल कबूल फरमाए, आमीन। बारकल्लाहु फ़ीकुम। बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ पर बुलाने का और कुछ बातें आपके सामने रखने का। अल्लाह हम सबको कही बातों पर, सुनी बात अमल की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।